ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 23ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی گزشتہ آیت نمبر 8 میں آپ نے منافقین اور نفاق کی مختلف جہتوں کی تفصیل سماعت فرمائی تھی۔ آیت نمبر 9 میں بھی انہی لوگوں کا ذکر ہے جس کی تفصیل آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم آیت نمبر 9 کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ترجمہ: یہ اپنے پندار میں اللہ تعالیٰ کو اور مؤمنوں کو چکمہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے وہ بے خبر ہیں۔ یا پھر آپ چکمہ دینے کی جگہ دھوکہ بھی لگا سکتے ہیں، یعنی کہ اس کا ترجمہ یوں کریں کہ یہ اپنے پندار میں اللہ تعالیٰ کو اور مؤمنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے وہ بے خبر ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آئیے ہم اس کے الفاظ کے سنگل معنی پر پہلے اس کو ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے آپ کو ہی، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے یا وہ نہیں سمجھتے۔ اس آیت میں بھی نفاق و منافقین کی نفسیات کی پول کھول کر رکھ دی گئی ہے اور ان کی بے وقوفیوں کو تش ازبام کر دیا گیا ہے۔ آیت اس قدر واضح ہے کہ اس پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لہٰذا ہم اب اگلی آیت یعنی آیت نمبر 10 کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس آیت میں کیا پیغام رکھا ہے۔ اگلی آیت ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، یا علیم بما کانوا یکذبون۔ ترجمہ: ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اس آیت میں موجود الفاظ کے معنی بھی پیش ہیں جن کو ذہن نشین کرنے کے بعد قرآن آیات کے براہ راست فہم میں انشاءاللہ ہم کو مدد ہوگی۔ فی قلوبہم، ان کے قلوب میں، مرض یا بیماری، فزادہم اللہ، سو بڑھا دیا اللہ نے ان کی، مرضن، بیماری یا مرض، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب ہے، علیم یعنی دردناک، بما، کیونکہ، کانوا یکذبون، وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ناظرین، بیماری سے مراد یہاں شک و شبے کی بیماری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، چند اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے یہی مروی ہے۔ حضرت مجاہد، اکرمہ، حسن بصری، ابو العالیہ، ربیع بن انس، قتادہ بھی اسی قول کے حامل ہیں۔ حضرت اکرمہ اور طاووس نے اس کی تفسیر ریا کے طور پر فرمائی ہے، یعنی دکھاوا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر کے طور پر نفاق بھی مروی ہے۔ زید بن اسلم فرماتے یہاں دینی یا ذہنی یا نفسیاتی یا روحانی بیماری مراد ہے، نہ کہ جسمانی۔ انہیں جو بیماری لاحق تھی وہ دین اسلام میں شک کی بیماری تھی، اور ان کی شک کی بیماری کی شدت میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی اضافہ فرما دیا، جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 اور 125 میں بھی موجود ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔
دوسری آیت وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ سورہ توبہ کی 124ویں اور 125ویں آیت ہے، یعنی ایمان والوں کے ایمان کو تقویت پہنچاتی ہے اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن بیماری والوں کی ناپاکی اور پلیدی کو اور زیادہ کر دیتی ہے، یعنی اس کی ابدی اور گمراہی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بدلہ بالکل ان کے عمل کے مطابق ہے۔ یہی تفسیر ناظرین درست نظر آتی ہے۔ ٹھیک اسی کے مثل یہ فرمان بھی ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ سورہ نمبر 47 یعنی سورہ محمد کی آیت نمبر 17 ہے، یعنی ہدایت والوں کو ہدایت میں بڑھاوا ملتا ہے، اس کو بڑھا دیا جاتا ہے اور ان کو تقوی عطا فرما دیا جاتا ہے۔ تقوی میں بھی ان کی تقویت ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ اگر آپ کفر کرتے رہو گے تو اس کفر میں بڑھاوا ملتا رہے گا، اس میں ہی زیادتی ہوتی جائے گی، اور دوسری طرف جو ہے اگر آپ میں ہدایت ہے اور تقوی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دیتا چلا جائے گا اور اس کو مضبوط اور ٹھوس بناتا چلا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض منافقوں کو اچھی طرح جاننے کے باوجود بھی قتل نہ کرنے کی وجہ وہی ہے جو بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں میں یہ چرچے ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اعرابی آس پاس ہیں، جو اجنبی آس پاس ہیں، انہیں یہ تو معلوم نہ ہوگا کہ ان منافقوں کے یعنی جو دیہاتی ہیں، جو آس پاس میں ایمان لے آئے ہیں، انہیں تو معلوم نہ ہوگا کہ ان منافقوں کے پوشیدہ کفر کی بنا پر انہیں قتل کیا گیا ہے۔ ان کی نظریں تو صرف ظاہرداری پر ہی ہوں گی۔ جب ان میں بات مشہور ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں تو خوف ہے کہ کہیں وہ اسلام کے قبول کرنے سے ہی نہ رک جائیں۔ وہ عربی جو ابھی تک ایمان نہیں لائے، مدینے کے آس پاس رہتے تھے، دیہاتوں میں رہتے تھے، لہٰذا یہ حکمت تھی ان کو نظر انداز کرنے کی۔ قرطبی فرماتے ہیں ہمارے علماء وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ ٹھیک اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کے ذریعے ان کے دلوں کو اسلام کی جانب مائل کیا کرتے تھے، یعنی جو اسلام ابھی تک قبول نہیں کیے ہیں ان کو اسلام کی جانب مائل کرنے کے لیے ان کے دلوں کو راضی کر لیتے تھے، ان کو خوش کیا کرتے تھے، مثلا انہیں مال عطا فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے خوب واقف تھے کہ ان کے اعتقادات کیا ہیں اور ان کی کیفیت ایمان کیا ہے۔ حضرت امام مالک بھی منافقوں کو قتل نہ کرنے کی یہی وجہ بیان کرتے ہیں، جیسے محمد بن جہم، قاضی اسماعیل اور ابہری نے نقل کیا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی نقل کی گئی کہ اس لیے تھا کہ آپ کی امت کو معلوم ہو جائے کہ حاکم صرف اپنے علم کی بنا پر فیصلہ نہیں کر سکتا بلکہ دیگر مصلحتوں کو بھی پیش نظر رکھتا ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں گو کہ علماء کا تمام مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس مسئلے میں سب کا اتفاق ہے کہ قاضی صرف اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ منافقین کے بارے میں مزید تفصیل پیش کرنے کا سلسلہ ناظرین آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا، کیونکہ آئندہ بھی کچھ آیتیں اس پر جو ہے روشنی ڈالیں گے اور اسی کی سلسلے میں بیان کرنے والی ملیں گی، اور اس قسم کے افراد کو ڈیل کرنے کے نبوی طریقوں کی مزید تشریح کی جائے گی کہ ایسے لوگوں سے کیسے نمٹایا جائے جو منافق ہوتے ہیں، جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، بظاہر اچھا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اندر سے ان کی کمینگی رہتی ہے، ظاہر کرتے ہیں۔ آپ پیغام فرقان پروگرام سے جڑے رہیں، اپنے احباب اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس پروگرام کے مستقل سامع بننے کی ترغیب فرماتے رہیں تاکہ پیغام فرقان سے بندگان خدا زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہو سکیں۔ اپنے میزبان کو یہاں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو